بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو بھی رمضان کے فضائل کے بارے میں ہے کہ رمضان آنے والی ہے، چند دن باقی ہے، اس کی تیاری کریں ہم۔ تو یہ بہت بہترین مہینہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمائی۔ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ القدر لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے تراویح یعنی قیام تراویح کو ثواب کی چیز بنا دیا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کرے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض کو ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کو معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ آدمی کسی کا روزہ افطاری کرائے تو اللہ جل شانہ اس کو آگ سے بھی خلاصی عطا فرمائے گا اور اس کے گناہ بھی معاف ہوگا۔ یفطر الصائم فطر، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، کیونکہ اس زمانے میں غربت بہت زیادہ تھی، لوگ کو اتنا وسعت نہیں ہوتا تھا کہ کسی اور کو کھلا پلائے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر دوسروں کو کھلانا ان کا عادت تھا، اور ان حضرات ایک دوسرے پر مر مٹنے والے تھے۔ تو دیکھو، لڑائی کے وقت میں جب اپنے بھائی کو پانی لے کر آ رہا تھا تو ساتھ میں کوئی اور آہ کر کے تو اپنے بھائی کو چھوڑ کر دوسرے کو پانی دیا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب اخلاق۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اتنا وسعت تو نہیں ہے کہ روزہ دار کو افطار کرے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ جل شانہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے۔ اول حصہ مغفرت ہے اور درمیانی حصہ، اول حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم سے بوجھ کو، تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اپنے مزدوروں پر رحم کرے، اس سے بوجھ کو ہلکا کر دے، اس سے کام بہت کم لے، اس سے اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کرے، 4 چیزوں کی۔
4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کرے، یہ غور سے سنیں، اس میں کثرت رکھے، جن میں 2 چیزیں اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ، جو استغفار بندے کو آسان۔ اور 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو پانی پلائیں گے، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گا۔ دیکھو دوستو کتنا بہترین مہینہ ہے، تو اس میں غلاموں سے بوجھ کو ہلکا کرے اور اس طرح 4 چیزوں کا اہتمام کرے، کلمہ کی، اس طرح استغفار کی، آگ سے خلاصی اور جنت کی طلب کریں۔ اس کو خود سنیں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔